نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس مالک کائنات کے لیے کہ جس نے آپ لوگوں کو اپنے راستے پر چلنے کے لیے چن لیا، اور یہ اس کا انعام ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے جنہیں وہ حزب اللہ کہتا ہے۔ بڑے خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اس کائنات کی جو دو قومی نظریے کی تقسیم میرا اللہ کرتا ہے کہ ایک طرف حزب اللہ ہے اور دوسری طرف حزب الشیاطین، اس میں وہ اللہ کے دھڑے کے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کو میں ایک کتاب الفتن کی اس حدیث سے شروع کروں گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے۔ میڈیا جس کو آپ بہت خوبصورت سی چیز سمجھتے ہیں، یہ بہت عرصے سے انسان کا ایک المیہ بھی رہا ہے اور اس کی خوبصورتی بھی رہی ہے۔ یہ زبان و بیان اور قلم، یہ دو ایسی چیزیں رہی ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کے ساتھ کھیلا بھی اور انسانوں کی رہنمائی بھی کی۔ ایک زمانے میں تحریر ہوتی تھی، اس تحریر کو لوگ پڑھتے تھے اور پڑھ کے اس کے دیوانے ہوئے جاتے تھے، اس آدمی کو ڈھونڈتے تھے۔ صدیوں سفر کرنے والے اور مدتوں چلنے والے لوگ کہ جو وہاں جا کے کہیں بیٹھتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ کون ہے وہ شخص کہ جس نے یہ تحریر لکھی جو ہم تک پہنچی ہے، اور پھر اس کی دستبوسی کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ پھر زمانہ آیا جب لوگ گفتگو کرنا شروع ہوئے، جب بڑے بڑے جلسے آئے، یہ لاؤڈ سپیکر آئے، اور لوگوں نے پوری رات انسانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا بھی اور ان کی رہنمائی بھی کی اور ان کو راستوں سے بھٹکایا بھی۔ آج کا دور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جو میڈیا ہے یہ میرے اور آپ کے گھر تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اس کے چائے کے کپ کے ساتھ اخبار پڑھتے ہیں، اور آپ گھر کے بیڈ روم میں بیٹھ کے اس میڈیا کو دیکھ رہے ہیں ایک فرد کی حیثیت سے۔ یہ کس وجہ سے ہے اور یہ کیوں ہے اور ایسا کیوں کیا گیا؟ میڈیا دو لوگوں کا ساتھی ہے، دو چیزوں کا ساتھی ہے۔ ایک کارپوریٹ کلچر کا ساتھی ہے اور ایک اس کی بنیاد پہ بنے ہوئے اس بینکنگ نظام کا ساتھی ہے۔ آپ کا پورا کارپوریٹ کلچر، جسے ہم سرمایہ دارانہ معیشت کہتے ہیں، جس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، جو پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جس نے اتنا کمانا ہے کہ اس وقت 421 افراد دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر ان کی دولت تقسیم کر دی جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، دنیا میں کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں صاف پانی میسر نہ ہو، دنیا میں کوئی گاؤں ایسا نہ ہو جہاں تعلیم میسر نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں اسپتال نہ ہو۔ 421 لوگ، اس لیے کہ ان 421 کو میڈیا کی سواری کے ذریعے کارپوریٹ کلچر نے اوپر لا کے کھڑا کیا ہے۔ آج سے 400 سال پہلے کبھی تیمور آتا تھا سبزوار فتح کرنے، تو اس علاقے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تمہیں 5000 گھوڑے دیتے ہیں، ہم تمہارے فوجیوں کو ساز و سامان دیتے ہیں، ہم تمہیں خوراک کے گودام تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں، جب تم سبزوار فتح کرو اور یا نیشا پور فتح کرو تو ہمارا بھی خیال رکھنا۔ جب سبزوار فتح کرتا تھا، نیشا پور فتح کرتا تھا، مشہد فتح کرتا تھا، اصفہان فتح کرتا تھا، پورے ایران میں حکومت ہوتی تھی، جس نے اس کو پیسے دیے ہوتے تھے، جس نے اس کو گھوڑے دیے ہوتے تھے، جس نے اس کو آدمی دیے ہوتے تھے، اس شخص کو کبھی سپہ سالار بنا دیتا تھا، 5000 منصب دے دیتا تھا، کسی کو گورنر بنا دیتا تھا، کوئی بہت اچھا پسند آیا جس نے بہت خدمت کی تو اس کو وزیر اعظم بنا دیتا تھا۔ یہ جب دنیا بدلی ہے تو ان سارے کے سارے لوگوں نے کہ جو دولت کے ذریعے سے
طاقت کے ذریعے سے، افرادی قوت کے ذریعے سے غلبے کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اب تو دنیا کو ہم اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے، تو انہوں نے جمہوریت نام کی ایک چڑیا ایجاد کی جو ایک فرعون کا اختیار 400 فرعونوں کے درمیان تقسیم کرتی ہے۔ اس چڑیا کے اندر ان 400 فرعونوں کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ انہوں نے گھوڑے نہیں دیے، انہوں نے پارٹی فنڈنگ شروع کی، اور یہ پارٹی فنڈنگ کی صورتحال یہ ہے کہ 6.4 ارب ڈالر اوباما خرچ کرتا ہے تو جیتتا ہے، 4.5 ارب ڈالر بش خرچ کرتا ہے تو جیتتا ہے۔ اور جس وقت وہ یونیکال کا کارپوریٹ کلچر کا نمائندہ وہ جب کہتا ہے کہ طالبان نے میرے ایگریمنٹ پر سائن نہیں کیا، تم ان پہ حملہ کیوں نہیں کرتے، تو عوام سے نہیں پوچھتا۔ یہ سب سے بودا فکرہ ہے کہ will of the parliament speaks, will of the people speaks in the parliament۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا will of the donor speaks in the parliament۔ جو پیسہ دیتا ہے اسی کی بات بولی جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا جبریل کی مجلس شورا کے اندر کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہی وہ صورت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آئی۔ 200 گدوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس کا شو پیس میڈیا ہے۔ اب اس میڈیا کو چلاتا کون ہے؟ کارپوریٹ کلچر چلاتا ہے۔ اس کارپوریٹ کلچر کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، صرف ایک ڈیمانڈ، کہ جو خواب واشنگٹن میں ایک بندہ دیکھتا ہے وہ خواب ٹنڈو محمد خان میں بھی دیکھے، جو لباس انگلینڈ میں کوئی بندہ پہنتا ہے وہ لباس میرپور خاص میں بھی پہنا جائے۔ اسی لیے وہ 3-4 چیزوں پر آپ کے اثر انداز ہوتا ہے، آپ کی تعلیم پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے کلچر پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے رہنے سہنے کے تمام معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا یہ ہے کہ اس بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں کا ہیرو بھی جارج واشنگٹن ہو یا پھر الیگزینڈر ہو یا کوئی اور ہو، عمر بن خطاب نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک آپ 15 روپے کا بند کباب چھوڑ کے 200-250 روپے کا برگر نہیں کھاتے، جب تک آپ قتلمہ چھوڑ کے 1750 روپے کا پیزا نہیں کھاتے، جب تک آپ 200 روپے کی شلوار جو ہے اس کو اپنے چھوڑ کے 3,500 کی جینز نہیں پہنتے، جب تک آپ پانی کی سادہ گلاس کی جگہ مشروبات کی بوتل رات کو ڈنر میں نہیں رکھتے، کارپوریٹ کلچر نہیں آگے بڑھتا۔ اور اگر کارپوریٹ کلچر آگے نہیں بڑھتا تو پھر میڈیا آگے نہیں بڑھتا، اور جب میڈیا آگے نہیں بڑھتا تو پھر آگے اس کے بعد اور صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ یہ میڈیا ان تینوں چیزوں کا اکٹھا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے آدمی کہ کچھ جو میڈیا جو 37% میڈیا کا مالک ہے دنیا کے اندر، آج سے 15 سال پہلے تک 98% میڈیا جو تھا 112 کمپنیاں اس کی ملکیت تھیں، اس کے بعد انہوں نے خریدنا شروع کیا۔ آج اس وقت صرف 3 کمپنیاں جو ہیں وہ 97% میڈیا رکھتی ہیں۔ اس میں روپرٹ مرڈاک ایک واحد بندہ ہے جس کی دوسرے نمبر پہ کمپنی ہے، پہلی والٹ ڈزنی کی ہے۔ اس نے کہا 4 چیزیں میں نے اپنے لوگوں کو دی تھی۔ نمبر 1، سب سے پہلی کہ اس ساری دنیا کا جو ہے اس کے اندر میوزک جو ہے اور اتنا تیز کر دو کہ لوگوں کو عام طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور لوگ اس تیزی کی رفتاری کے اندر، اس رٹ کے اندر پڑ جائیں۔ دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ جو بھی کوئی معاشرہ ہے اس کے اندر کوئی نیچرل لیڈر جس کو لوگ پسند کرنے لگیں، جس سے محبت کرنے لگیں، اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھاؤ۔ تیسرا اس نے کہا تھا کہ کانسپریسی تھیوریز پیدا کرو، آپ خود سوچ لیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، آپ کہتے ہیں توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آپ نے یہ ساری صفات امریکہ کے ساتھ لگا دی ہوئی۔ آپ کہتے ہیں اس پاکستان میں وہ جس کو چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ حکمرانی سے اتار دیتا ہے، جس کے مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ دس از میڈیا۔ اس نے کانسپریسی تھیوریز، آپ چھوٹے سے بندے سے جا کے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو گھما پھرا کے کہے گا کہ نہیں لوگ تو کچھ نہیں کرتے، جا رہے تو حکمران نہیں جائیں جو آپ تبدیل کرتے ہیں، جیسے وڈیرا ہی تبدیل کرتا ہے۔ وڈیرا کہتا ہے یہ فوج تبدیل کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے نہیں، امریکہ تبدیل کرتا ہے۔ ایک جگہ جگہ ایک کانسپریسی تھیوری سے جو شرک آپ کے اندر پیدا کیا گیا۔ چوتھا اس نے کہا تھا کہ جنسی آزادی کی وہ صورتحال پیدا کر دو کہ آپ اس کا تصور نہ کر سکیں۔
کبھی آج سے 25 سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ 5 بھائیوں کے درمیان ایک بہن بیٹھی ہو, اس کے ہاتھ میں موبائل ہو, اور وہ موبائل کے اوپر کسی اپنے دور دراز 200 میل دور بیٹھی دوست کے ساتھ ایک گندا لطیفہ شیئر بھی کرے اور اس سے آئے اور اس کو پڑھے بھی؟ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ دس از میڈیا, آپ کے گھر میں گھسا ہوا ہے. اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا سوال مجھ سے لوگ کرتے ہیں, اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ اسی کے ہتھیار سے ہوتا ہے. یہ پیٹ کا کتا ہے. میں نے گزشتہ دنوں ایک جگہ کھڑے ہوئے مجھے کسی کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے, میں نے کہا پچھلے دنوں میڈیا نے سروے کروایا, اسی کارپوریٹ کلچر نے سروے کروایا کہ پاکستان میں کتنی عورتیں ہیں جو حجاب پہنتی ہیں. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو بہت کم لوگ داڑھی رکھتے تھے. آج آپ کو اللہ کے فضل سے بہت لوگ داڑھی والے ملیں گے. آج یونیورسٹی میں آپ کو حجاب والی عورتیں زیادہ ملیں گی. میرے زمانے میں اکا دکا ہوتی تھی. 37% انہوں نے سروے کروایا کہ حجاب والی عورتیں پاکستان کے اندر حجاب پہنتی ہیں. حجاب کا شیمپو مارکیٹ میں آیا کہ نہیں؟ سنسلک کا پروڈکٹ بیچنا ہے اس نے. جب تک آپ اس کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس وقت تک میڈیا آپ کو بیچتا رہے گا. اور اس کے مقابلے میں آپ کا پیرلل میڈیا جب تک نہیں آئے گا, آپ کی اخلاقیات کی وہ تمام چیزیں. میں صرف ایک آپ کو مثال دی, آپ سوچ نہیں سکتے 90% اس وقت ڈرامہ آپ کا ایسا چل رہا ہے کہ جو میرے زمانے میں نہیں تھا. میں نے ایک طویل عرصہ ڈرامہ لکھا ہے جو شادی شدہ رومانس کے اوپر ہے. جوڑے بیوی کا کوئی اور دوست ہے اور خاوند کی کوئی اور دوست بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں سے پہلے کبھی ڈراموں میں ایسی صورتحال نہیں ہوا کرتی تھی. جان بوجھ کے ایک کلچر بلڈ کیا جاتا ہے, ایک خاندانی یونٹ کو توڑنے کی صورتحال کی جاتی ہے, اس کو پالیسی میکرز کرتے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیں, 50% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں ہمارے میڈیا کے اندر کام کرنے والے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, رسول کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں, لیکن چونکہ پالیسی اوپر ایسی ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں. آپ پالیسی میکرز, میں اکثر کہتا ہوں کہ کتاب کالم میں لکھ لیا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ میری اس کی قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا کفارے کے طور پر قبول فرمائے. لیکن یاد رکھیے, جن کے پاس سرمایہ ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, پراپرٹی ڈیلر اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے پورا کا پورا میڈیا کا ہاؤس کھول دیتا ہے. ہیروئن بیچنے والا جس نے اپنی جائیداد کو بچانا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹرز میڈیا ہاؤس کھولے کھڑے ہوئے ہیں. کیا جواب دو گے تم اللہ کے حضور کے؟ جس وقت دجال کا وہ دور تھا کہ جب دھوکے اور فریب کا تھا, اور دھوکے اور فریب کا گاڑی جو تھی وہ میڈیا چل رہی تھی, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم دولت کو سمیٹے بیٹھے رہے. شاید قلم والے کو تو شاید اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طور پہ معاف کر دے, لیکن جس نے ہتھیار خرید کے دینے تھے, جس نے عثمان غنی کی طرح پوری کی پوری اونٹوں کی قطار دے دینی تھی عبد الرحمن عوف کی طرح, اس نے کیا کیا؟ بہت بڑا سوال ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا آپ اپنی کتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے آپ کے مقابلے کے اندر وہ. اس لیے کہ یہ میڈیا کو آپ چھوٹی چیز مت سمجھیں کہ یہ ایک ٹی وی ہے. یہ جب سو جاتے ہیں اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے آپ کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے. جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اس ابلیس کی پوری صفات پہ پورا اترتا ہے کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکتا, میں اس راستے سے بھی اس کو پکڑوں گا, میں اس راستے سے بھی اس کو پکڑوں گا, میں اس راستے سے بھی اس کو پکڑوں گا. اپنا گھر بھی تباہ کیا, سب کا گھر تباہ کیا, لیکن اس کا مقابلہ کیا ہے؟ کبھی شر کے مقابلے میں خیر کو نہ اسٹیبلش کیا جائے تو آپ چل سکتے ہیں؟ ایک پوری کی پوری آپ ایک آدمی کو اپنی تبلیغ سے, اپنی بات سے, اپنی گفتگو سے کہہ دیں گے. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے, میں ایوان رڈلی جو طالبان کے میرے خیال میں ٹائم سے لے رہا ہوں, ایوان طالبان کی قید سے جس نے مسلمان ہوئے, پہلا کام اس نے وہاں جا کے کیا جب اس نے حجاب پہنا ہے اور اس کے بعد پوری قرآن کی تعلیمات, پہلا کام اس نے یہ کیا ہے, ایک اس نے سوشل آرگنائزیشن بنائی اور دوسرا کام اس نے کیا ہے کہ اسلام چینل کھولا ہے. وہ کہتی ہے 2 سے 3 افراد روز کے مسلمان ہو رہے ہیں انگلینڈ کے اندر, 3 سے 4 افراد فرانس کے اندر ہو رہے ہیں. نہ ہم بچوں کے لیے کامکس لکھ رہے ہیں, نہ ہم بچوں کو ان کے اوپر چھوڑ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے,
اگلی جنگ کا ہتھیار میڈیا ہے. میں نے شاید آج سے 2-1 سال پہلے بھی کہا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ تھی طالبان کی، جیتی ہوئی جنگ. 1000 سال کی تاریخ کے اندر اتنا پرامن دور کبھی زندگی میں اخوانوں نے نہیں دیکھا. میں اس علاقے کے اندر رہا ہوں، میں اس علاقے کے اندر 24 سال رہا ہوں. لوگ یہاں سے اپنے فیصلے طالبان کے پاس جا کے کرانے جاتے تھے. جیتی ہوئی جنگ تھی. دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ 97% ہیروئن پیدا کرنے والے علاقے کو 0 ہیروئن پروڈیوسنگ کنٹری بنا دیا جائے. کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ ڈی ویپنائز کر دیا جائے. 1-2.5 منٹ کی کیسٹ چلتی ہے. آج پاکستان کا مولوی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے ہمیں طالبان والا اسلام تو نہیں چاہیے، وہ کچھ ضرور سے سخت ہے. ہم معذرت خواہ ہو جاتے ہیں. 2.5 منٹ کی کیسٹ آپ کی 14 لاکھ شہیدوں کی قربانیوں پر لعنت بھیج دیتی ہے. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کس جگہ کھڑے ہیں؟ سب کو پتا ہے فیک ہے کس کے ہاتھ میں ہے. اگر 4 لوگ کھڑے ہو کے اس کا کنٹرول لے سکتے ہیں، کل کو کیا جواب دو گے؟ ہم نے 100 منزلہ پلازا بنا دی اور 15 منزلہ پل بنا دی اور اس کے اندر یہ صرف کر دیا. نہیں، سیلاب پہلے روکا جاتا ہے اور پھر اس کے سامنے بند باندھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گھر کی دیواریں استواری کی جاتی ہیں. اس کی سیلاب ہے اور اس سیلاب کا ایفیکٹ پوری دنیا پہ ہو رہا ہے. چھوٹی سی مثال دے کے جاؤں گا. آج سے جو بزرگ بیٹھے ہیں 50 سال پہلے کی اپنی شاپنگ لسٹ اٹھا لیں. آدھی سے زیادہ چیزیں آپ خریدتے ہی نہیں تھے. آپ شیمپو نہیں خریدتے تھے، آپ ٹیشو پیپر نہیں خریدتے تھے، آپ یہ بوتلیں نہیں خریدتے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ گنتے جائیں. یہ تو صرف اس نے معاشی طور پہ آپ کو جکڑا ہوا ہے تاکہ آپ کسی اور طرف نہ جا سکیں. اخلاقی طور پہ جو کچھ جکڑا ہے وہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں آج میرا آدھا خاندان پاکستان کے راستے میں کٹا تھا. میں آج اپنے بچے کو مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ اس لیے نہیں کٹے تھے کہ یہ پاکستان ایک معاشی مجبوری تھی. مجھے کل اس کو بتانا پڑا اس کے اپنے پوتے کے سطح کے بچے کو کہ بیٹا دیکھو ہم وہ قوم ہیں کہ جس نے 1400 سال کے بعد دوبارہ بدر پیدا کیا تھا. کہ ابو قحافہ نے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا تمہاری گردن میری تلوار کے زد میں آ گئی تھی اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میری زد میں آتی تو اسی وقت قتل کر دیتا. ہم نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں اور یہ ارجن داس چیمہ ہے. میرا